تو یہ ہوا ہے کہ یہاں پہ ادارے کچھ قائم ہوئے ہیں، میں نے گورنمنٹ آف کالج آف ٹیکنالوجی کا ذکر کیا. یہاں پہ ہمارے پاس جو نرسنگ انسٹیٹیوٹ ہے، وہ جو گورنمنٹ جو اسی طرح سے وہ بوائز کا ہے اور اسی طرح سے گرلز کا ہے، اور وہاں پہ کافی محنت ہو رہی ہے. وہ ہم گئے وہاں پہ وزٹ پہ، تو وہاں میں بتایا انہوں نے کہ جو بچیاں ہیں وہ اب یہاں پہ کام کر کے وہ اپنا، کیونکہ اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو وہ خود اپنی مارکیٹنگ بھی کر لیتی ہیں، اپنا فیس بک پیج یا انسٹاگرام پہ پیج بنا ہوا ہے اور وہ اپنی چیزیں بیچ رہی ہیں. ہم نے ان دو چیزوں پہ فوکس کرنا ہے، یہاں پہ بھی لوکل بھی اور نیشنل بھی، آئی ٹی ہے اور اسکلڈ مین پاور. سو یہ ہے جو ہمارا اب آگے کی سوچ ہے کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. دوسرا پھر ہم یہ بھی کرنا چاہتے ہیں کہ جو ای خدمت جو سہولت سینٹر ہے، سو وہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پر انہوں نے بنا دیا پنجاب میں. 9 جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں وہاں پہ بنایا اور 5 دوسرے اضلاع میں ہیں. تو اب ہم کوشش کریں گے کہ اب خوشاب ان ضلعوں میں آئے کہ یہ بنے. یہ اس کی یہ سروس ڈلیوری میں میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھا ہوگا. یہاں پہ یہ ہو جاتا ہے، آپ کے بہت سارے کام ایک چھت کے نیچے ہوں گے. ضلع ہمارا بہت رورل ہے، پریڈومیننٹلی لوگوں کو دور سے سفر کر کے آنا پڑتا ہے کاموں کے لیے، تو ایک جگہ ہوگا تو وہ بہت سہولت ہو جائے گی انشاءاللہ. میں اب کچھ ذکر کرنا چاہتا ہوں. یہ اب ساری میں ذکر اس لیے کرنا چاہتا تھا کہ تو پہلا سال جو زیادہ محنت ہماری رہی ہے وہ کچھ ادھر رہی ہے. تو ملک آصف کا یہ کہنا تھا کہ بھائی بس کریں، اب ذرا مل کے اب کچھ ادھر کر لیتے ہیں. تو اب ہم نے کہا کہ اب ہم پورا فوکس ادھر کریں گے کہ ادھر ہم بہت سارا کچھ الحمدللہ کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں اور وہاں پہ ہو رہا ہے. میں کچھ تھوڑا سا بریفلی ذکر کرنا چاہوں گا جو کچھ ہم نے پچھلے سال ڈیڑھ میں وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، پنجاب حکومت کی مدد سے جو ہم وہاں پہ کرنے میں کامیاب ہوئے. تو ایک تو وہ ذکر کیا آپ نے، حمال صاحب آپ نے ذکر کیا، وہ جو ہماری مین آرٹری تھی جو پوری تحصیل میں ایک سرے سے شروع ہو کے بالکل اچھالی تک جاتی تھی، تو وہ بہت برے حال میں تھی. تو وہ الحمدللہ وہ 61 کلومیٹر کا ہے. وہ اب اوپر سے کیسر بھی اوپر جاتی ہے، وہ 5 کلومیٹر اچھالی سے بھی اوپر جائے گی، اور وہ آپ کے لیے وہ اب انشاءاللہ اگلے بس مہینے ڈیڑھ کا اس میں کام باقی ہے، وہ مکمل ہو رہی ہے انشاءاللہ. اور اس سے میرا خیال ہے کہ وہاں پہ نہ صرف یہ کہ سیاحت کے مواقع پیدا ہوں گے، بہتر مواقع ہوں گے سیاحت کے لیے، لوگوں کو سہولت ہوگی جس کا اثر وہاں پہ میرے جو ہمیشہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انفراسٹرکچر ہے، انفراسٹرکچر صرف اس لیے نہیں ہے، سڑکیں اس لیے نہیں بنتی ہیں کہ وہ دیکھنے میں اچھی لگتی ہیں یا اس میں شہریوں کو فوری طور پہ سہولت ہوتی ہے، ایک ذہنی کوف سے بچتے ہیں، وہ اس لیے بھی ہوتی ہے کہ وہ آپ کے لیے معاشی دروازے، آپ کی بہتر معاشی زندگی کے لیے دروازے کھولے، آپ کو صحت تک رسائی دے، آپ کو تعلیم تک رسائی دے. وہ اس لیے ضروری ہوتی ہے. وہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ 12 منٹ کا فاصلہ آپ پونے گھنٹے میں طے کریں. جب یہ ہوگا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ والدین اپنے بچوں کو مقامی اسکول جو شاید اتنا اچھا نہ ہو وہاں بھیجیں گے، بجائے اس کے کہ وہ تحصیل ہیڈ کوارٹر پہ اچھے اسکول میں بھیجیں. تو یہ تعلیم تک رسائی کے لیے ضروری ہے، بہتر صحت تک رسائی کے لیے ضروری ہے، آپ کی زندگیوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے ضروری ہے. ایک رنگ ہم کریٹ کرنا چاہتے تھے وادی سون میں، تاکہ جب سیاحت کو سامنے رکھتے ہیں تو یہ ایسے علاقوں تک جب آپ لوگ جائیں گے، یہاں سے سرگودا سے لوگ جائیں گے یا لاہور سے جائیں گے، اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں اسلام آباد سے لوگ اب ایک دن کے لیے ہائکنگ کا یا ٹریکنگ کا ٹرپ کرتے ہیں اب ادھر کے لیے. تو یہ جب ہوگا تو وہ لوگ آئیں گے یہاں پہ پیسہ خرچ کریں گے تو جیسے میں نے کہا کہ یہاں پہ ایک اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو، ترقی آئے گی، بہتری ہوگی انشاءاللہ. تیسری وہاں پہ پچھلے جو 2025 کا جو سالانہ ترقیاتی پروگرام تھا، تو ہم نے تحصیل نوشہرہ کو بنے 2013 میں بنی تھی، 13 میں بنی تھی، اور وہاں پہ ہمارے پاس جوڈیشل کمپلیکس نہیں تھا. یعنی ایک تو جوڈیشل کمپلیکس نہیں تھا، دوسرا اس سے بھی 2014 کی بات ہے، مجھے وہاں پہ جو مقامی ہمارے بار کے لیڈرز تھے تو انہوں نے آ کے کہا کہ جی یہاں پہ سول جج تو بیٹھتے ہیں بٹ اپیل فائل کرنے کے لیے اور اپیل سنانے کے لیے نیچے جانا پڑتا ہے.
مجھے تھوڑی حیرت ہوئی. میں نے کہا یہ تو عموماً نہیں ہوتا ہے, جو بھی تحصیل ہو تو وہاں پہ ایک ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج تو ہو گئے, کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہے کہ اپیل کرنے کے لیے دوسری تحصیل میں کیوں جانا پڑ رہا ہے آپ کو, یا ضلع میں کیوں جانا پڑ رہا ہے. بہرحال تھا ایسے ہی. تو وہ پھر میں نے ریکویسٹ کی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے, انہوں نے مہربانی کی اور وہ ایک جج آتے ہیں وہاں پہ. اچھا یہ تو ہو گیا کہ چلیں یہ آپ کا کچھ میک شفٹ جس کو آپ کہتے ہیں کہ کچھ آپ کا مسئلہ ٹیمپریریلی کچھ آ گیا, مگر وہاں پہ جوڈیشل کمپلیکس نہیں ہے ہمارے. اچھا اب یہ بھی ہمیں کچھ, اب میں سوچتا ہوں کہ ہمیں اپنے سرکار کے نظام کو تھوڑا سمپل کرنے کی ضرورت ہے. یہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے, اسی لیے آپ کے اتنی دقت اور مشکل ہوتی ہے, آپ کے نمائندوں کو بھی ہوتی ہے, کوئی بھی کام کرنے کے لیے بہت ایفرٹ لگتی ہے. تو میں نے پوچھنا شروع کیا کہ بھائی کیا, میں نے پی این ڈی سے پوچھا کہ بھائی جوڈیشل کمپلیکس بنانا ہے یہاں پہ تو کیا کریں گے آپ. انہوں نے کہا کہ جی بالکل پیسے تو الٹیمیٹلی یہیں سے ہوں گے, لیکن اس کی منظوری تو لاہور ہائی کورٹ دے گی. عدالتی نظام سے ریلیٹڈ ہے تو ہائی کورٹ سے جب تک پروپوزل نہیں آئے گی تو یہ نہیں ہوگا اس کے اوپر کچھ. میں نے ادھر بات کی تو ادھر پھر وہاں پہ پھر ایک اپنا انٹرنل نظام ہے, ایک بلڈنگ کمیٹی ہوتی ہے, وہاں پہ کوئی پروپوزل بن کے جاتی ہے, وہ پھر کنسیڈر کر کے اپروو کرتی ہے, جو وہ اپروو کرتی ہے پھر وہ پنجاب حکومت کے پاس آتا ہے, حکومت پھر اس کو منظور کر کے پھر آگے اس کے اوپر کام شروع. تو انشاءاللہ جوڈیشل کمپلیکس جو ہے وہ پچھلے اے ڈی پی میں منظور ہو گیا تھا, اس کے اوپر کام سٹارٹ ہو گیا ہے. یہ اگلے سال 2 سال میں مکمل ہو جائے گا. 85 کروڑ روپے کا یہ پروجیکٹ ہے, انشاءاللہ یہ مکمل ہو جائے گا. ایک چیز اور جو میں سوچتا تھا وہاں پہ وہ ہے ہمارے ضلع کی, دیکھیں آپ جوہر آباد ہے, خوشاب ہے, یہاں پہ ٹریڈرز بھی ہیں, یہاں پہ بزنس بھی ہے, اور یہاں پہ مجھے تو بڑی میں نے پوچھا, ملک آصف سے ہی پوچھا کہ اتنے سارے گاڑیوں کی شو روم یہاں کیوں ہیں, کدھر جاتی ہیں یہ گاڑیاں. اجی وہ گزرتے ہوئے 2-3 دفعہ میں نے کہا کہ یہ اتنی ساری گاڑیاں جاتی کدھر ہیں. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ تو پاکستان کی یا پنجاب کی کم از کم بڑی مارکیٹس میں سے ہے, سیکنڈ ہینڈ گاڑیوں کی یہ بڑی مارکیٹ ہے جوہر آباد. تو وہ کام بھی ہے. لیکن کئی اب پھر ہمارے آپ دیکھیں کہ جہاں پہ اوپر وادی سون کا علاقہ ہو یا موہاڑ کا ہو, تو یہاں پہ لوگوں کی قائد آباد ہو زیادہ, وہاں پہ نہری پانی زیادہ ہے. یہاں پہ نہری پانی نہیں ہے, تو یہاں پہ لوگوں کا جو دار و مدار ہے اپنی زراعت کا, یعنی زراعت کے اوپر دار و مدار ہے, مگر پھر ان کا دار و مدار یا زیر زمین پانی پر ہے یا پھر بارش ہو. اب یہ میں پچھلے کچھ 4-5 سال سے, ہماری آبائی زمین بھی ہے وہاں پہ, تو میں پچھلے 5-6 سال سے وہاں پہ جب سے یہ جو سولر پینلز اور یہ جو سولر پاورڈ یہ جو آپ کے بورز ہوتے ہیں, ٹیوبلز ہوتے ہیں, یہ جب تھوڑے سستے ہوئے لوگوں کی ریچ میں آئے تو وہ بہت زیادہ لگ گئے وہاں پہ. نتیجہ یہ ہوا کہ پانی کا جو لیول ہے وہ نیچے جانا شروع ہوا. میں پچھلے 1.25 سال سے 1.5 سال سے, مجھے یاد ہے جنوری میں جب ہم گئے تھے نوشہرہ, تو میں نے اس وقت بھی یہ بات کہی کہ آپ کو اپنے پانی کو بچانا ہے. یہ پانی ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا ہے, یہ پانی رہتا ہے, پانی نیچے ہے موجود میں زمین کی سطح پہ, لیکن اس کو رہنے دے, اتنا ہی نکالے جتنی ضرورت ہے, باقی اپنی آگے آنے والی نسل کے لیے چھوڑ کے جائیں. اس کے بغیر ورنہ وہ کچھ نہیں کر سکیں گے. اور بلکہ یہ جو میرے دوست جو نورپور تھل سے آئے ہیں, میں گیا پچھلے دنوں تھل گیا تو بڑا سبزہ ہے اور اچھا وہاں پہ ہو رہا ہے, اور کیونکہ دریا آپ کے قریب سے گزرتا ہے تو آپ کا پانی نیچے آپ کو جلدی مل جاتا ہے. اور کوشش یہ کریں کہ اس کو بہت زیادہ اتنا استعمال کریں جتنی آپ کی ضرورت ہے, اس سے زیادہ ضائع نہ ہونے دیں. یہ سولرائزیشن کی وجہ سے ضائع ہوا. تو جب یہ ہونا شروع ہوا تو پھر ہم نے سوچنا شروع کیا کہ اب اس کا حل کیا ہے, کیا کریں اس کا, کیونکہ یہ تو اگر ایسے ہی چلتا رہا تو یہ تو پھر زمینیں بنجر ہو جائیں گی کچھ سالوں میں. موسمیاتی تبدیلیاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب بارشوں کے پیٹرن بھی چینج ہو گئے ہیں, بارشیں اب ہماری جھیلیں خشک ہو رہی ہیں اوپر. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو مونسون ہوتا تھا ایک زمانے میں 2-2.5 مہینے پہ محیط, اور اس میں متواتر بارش ہوتی تھی, تو زمین کی سطح کے نیچے بھی جو پانی تھا وہ بھی, جس کو کہتے ہیں ایکویفر جو ہے, وہ ریپلینش ہوتا تھا, اور آپ کی جو جھیلیں بھی بھری رہتی تھیں. اب یہ ہو رہا ہے کہ اب ایسا نہیں ہے, اب تھوڑا ہوتا ہے, بارش تھوڑی ہوتی ہے, اور جس کی وجہ سے وہ پانی کی صورتحال نہیں ہے.